حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں نے ایک جگہ انٹرویو پڑھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جوانی میں جب یہ کرنگی میں ان کا جو دارالعلوم ہے وہاں میں جوان تھا اور میں پڑھایا کرتا تھا، فارغ ہو گیا تھا، عالم بن گیا تھا، تو وہاں سے میں آتا تھا، یہ غالباً شاید انہوں نے لائٹ ہاؤس بتایا، حالانکہ اس زمانے میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، تو کہتے تھے وہاں سے میں کرنگی سے بس میں سوار ہوتا تھا اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مجھے پورا سفر کھڑے ہو کے کرنا پڑتا تھا، اور یہاں لائٹ ہاؤس میں آتا تھا، یہاں پر ایک معاشیات اس کے ایک ماہر پروفیسر تھے، تو ان سے میں آ کے معاشیات سیکھتا تھا۔ روزانہ میرا روٹین تھی کہ روزانہ بسوں میں لٹک کے ادھر آیا، ان سے 1-2 گھنٹے کی کلاس لی، پھر واپس کرنگی گیا، اور ایک عرصے تک میرا یہ معمول رہا۔ اور ان کی جو اکنامکس کے متعلق جو ان کے لیکچر ہوتا تھا، جو مجھے بتاتے تھے، اس میں تو اکثر باتیں میرے کام کی نہیں ہوتی تھی، مجھے تو اسلامی معاشیات سے دلچسپی تھی، وہ میں سیکھنا چاہتا تھا کہ اسلامی معاشیات کیا چیز ہوتی ہے، تو اتنی محنت کر کے اس میں سے چند ایک باتیں ایسی ہوتی تھیں جو میرے کام کی ہوتی تھی، وہ میں اپنے پاس محفوظ کر لیتا تھا۔ تو اس طرح سے ایک عرصے تک میں نے سفر کر کے وہ میں نے معاشیات کا علم حاصل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت عطا کر دی کہ آج دنیا بھر گھومتے ہیں۔ اور خود فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا آخری وقت تھا تو انتہائی بیمار تھے، تو مجھے کسی نے حج بدل پر بھیجنے کا آفر کی، کسی نے کہا کہ میں آپ کو حج بدل پر بھیجتا ہوں، اب تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، تو اب ان کو چھوڑ کے جانا، پہلے تو میں تیار ہو گیا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، حج کرنے کا موقع مل رہا ہے، کیوں چھوڑوں میں، لیکن پھر میں نے سوچا حج بدل وہی کرتا ہے جس نے اپنا حج فرض ادا کر لیا ہو، ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، تو جس نے اپنا حج فرض ادا نہیں کیا اس کو حج بدل پہ بھیجنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنا فرض حج تو ادا کر لیا ہوگا، ظاہری بات ہے، ابھی حج بدل کے لیے جا رہے تھے، تو یہ نفلی حج شمار ہوتا ہے ان کا۔ تو اب کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، ان کو اس حال میں چھوڑ کے جانا مناسب نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا مجھے۔ تو میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا ایک دن کہ بھئی تم جا نہیں رہے، انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ آپ کو اس حالت میں، جب کہ آپ بستر پہ ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ کو چھوڑ کے حج پہ جاؤں۔ تو والد صاحب نے اس وقت مجھ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو کہ اپنا حج چھوڑ رہے ہو صرف میری خاطر، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بار بار وہاں لے جائے گا۔ تو فرمایا کہ دیکھو وہ ایسا وقت تھا کہ اس وقت تو مجھے جانے کی بڑی تمنا ہوتی تھی کہ اس طرح میں چلا جاؤں، اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں جا سکوں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا موقع دیا کہ اب میں جب چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں، ہر 3-4 مہینے کے بعد میرا چکر لگ جاتا ہے، اور عام طور پہ بلکہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے باہر سے اتنی دعوتیں آتی ہیں کہ مجھے ساری دعوتوں کو کینسل کرنا پڑتا ہے، چند ایک دعوتیں چونکہ مجھے یہاں کی اپنی مصروفیات دیکھنی ہوتی ہیں تو میں وہ دعوت قبول کر لیتا ہوں، اس موقع پر جا کے پھر میں عمرہ کرتا ہوا آ جاتا ہوں۔ تو سال میں 3-4 مرتبہ میرا اس طرح چکر لگ جاتا ہے حرمین شریفین کا، اور عام طور پہ ان کے دورے بھی ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر 1 ہفتے کے لیے جاتے ہیں نا تو 1 ہفتے کے لیے 4-5 ملکوں کا دورہ کر کے آتے ہیں، اور یہ تو ہم نے خود دیکھا، جب میں ان کے ہاں ان سے پڑھتا تھا اس وقت ہم نے دیکھا کہ خاص کر کے جب امتحان ہوتے ہیں، چھٹیاں آ جاتی ہیں بیچ میں، یا ایسا کوئی بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے جمعرات کو گئے اور ہفتے کی صبح پہنچ گئے، 1.5 دن کے لیے گئے، 1-2 ملکوں کا دورہ کر کے آ گئے، اگلے دن ہفتے کے دن صبح آ کے سبق پڑھا دیا۔ تو فرمایا کہ اس طرح، اور جاتے کیوں ہیں ملکوں کا دورہ کرنے، بہت سے لوگوں کو شاید ہمیں سے یہ بھی نہیں پتہ ہو، اصل میں دنیا بھر کی بہت سے جو اسلامک بینک ہیں یا اس قسم کے جو مختلف کمپنیاں، اسلامک کمپنیاں، فائنینس کمپنیاں، وہ ان کو بلواتی ہیں اپنی میٹنگ میں، بہت سو کے تو ممبر بھی ہیں اور بہت سے ویسے بھی بلاتے ہیں، تو اس لیے ان کو بہت زیادہ باہر ملکوں سے دعوت آتی ہے، تو اس وجہ سے وہ جاتے ہیں اور ایک دن کے لیے ایک ملک میں گئے، پھر 1 دن کے دوسرے ملک میں، پھر 1 دن کے تیسرے ملک میں، اس طرح ہو کر 4-5 ملکوں کا دورہ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور اتنی عمر میں بھی اب بھی ان کی روٹین یہی ہے۔